اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ ہیکٹک ترین احتجاج اور اس سے پہلے کے جو معاملات تھے، آج ڈیفینیٹلی کل تو سارا دن سوئے رہے اور آج فیملی کو ٹائم دیا، اور فیملی کے بعد بہت ضروری تھا کہ جو اگلی صفوں میں تھے ہمارے ساتھی، ساروں سے ڈیفینیٹلی کوارڈینیٹ نہیں ہو سکا کہ اپنے اگلے صفوں کے ساتھیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم رابطہ کریں ساری چیزیں۔ ہمارے ایک ساتھی کا ابھی تک ٹریس آؤٹ نہیں ہو پا رہا، فیڈرل سیکریٹریٹ کا، جو زخمی بھی ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ہمارے فرنٹ لائن کے سولجرز تھے، سیکریٹریٹ کے ساتھی، کور کمیٹی کے، جنہوں نے عملی طور کے اوپر جو ہے یہ ثابت کیا کہ رحمان باجوہ کے سپاہی ہیں اور میزبانی بھی کریں گے، استقبال بھی کریں گے اپنے ساتھیوں کا، آج ان کے ساتھ اکٹھے بھی ہیں، آپ کو دکھاتے بھی ہیں۔ جی کیا کرنا ہے؟ چاول بس، چاول پہلے وہ رکھے نا، چاول بعد میں دیجئے گا۔ اور یہ اس وقت جو ہے یہ جی کور کمیٹی حاضری لگوائے ادھر آ کے بھائی، سارے آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ، سارے ساتھی لائٹ میں نزدیک آ جاؤ سارے۔ ناصر بھائی، شہزاد بھائی، طاہر لائٹ کے آگے نہیں آئے گا۔ چچا آپ پہلے ہی آ رہے ہیں، فکر نہ کریں۔ میرا کوئی نہیں دستا کدھر، میرے نال پتہ نہیں کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ شیراز، ہمارے چیف آرگنائزر حافظ نثار صاحب، ایڈیٹر، یہ دیکھیں ہمارے حافظ صاحب نے کیا سسٹم کیا ہے لائٹ کا جو ہے۔ ساؤنڈ آپریٹر بھی ذکین ستی صاحب، ہماری لگی حاضری، بالکل حاضری لگے گی۔ میں آج تک غیر حاضر ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی جو ہے گیٹ ٹوگیدر جو ہے ساتھیوں نے کیا، جو گزشتہ راتوں سے جاگتے بھی رہے، اپنے گھر والوں سے دور سارے معاملات۔ کچھ ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے، شوکت سلیری صاحب۔ احمد تجھے ادھر بلایا تھا۔ ہمارے جینکوس سے کچھ ساتھی، سید احمد جینکوس سے مہمان آئے ہوئے، آئی ایسکو کے کچھ ساتھی، گلگت بلتستان کے ہمارے ساتھی آئے ہوئے، چیئرمین صاحب، رزاق بھائی، یعقوب بھائی، عمران، ہمارے صوفی صاحب، کمیونیکیشن کچھ ساتھی ڈیفینیٹلی ہمارے ابھی نہیں آ سکے۔ عاشق بھائی نہ کیا کریں، سبق مجھے سارا یاد ہے۔ چلو ہلکی ہلکی جی تو ادھر سے اس وجہ سے پیچھے ہو جائیں گے، لائٹ آنے دیں۔ تو ساتھی پورے پاکستان بھر کے ملازمین جو ہیں، ڈیفینیٹلی خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی اس دن، کوئی 15% کے حوالے سے، کوئی 13% کے حوالے سے، 20% کے نوٹیفیکیشن بھی چل رہے ہیں۔ میں تو صبح اٹھوں، میں تو پریشان، میں تو ٹوکری اور کیلکولیٹر لے کے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بڑا کلیئر کٹ اس دن یہ میسیج دے دیا تھا کہ دیٹ ول بی دا لاسٹ پروٹیسٹ، جو بھی ساتھی لیڈ کرے گا میں اس کی آخری لائنوں کے اندر موجود ہوں گا، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ 14 لاکھ وفاقی ملازم کا مسئلہ ہو، 10 لاکھ پنجاب کے ملازم کا ہو، کے پی کے کا ہو، اور عملی طور کے اوپر اگر پہلی رات ہو تو 20 ساتھی، دوسرے دن رات کو موجود ہوں تو 1000 ٹوٹل کل ملا کے ساتھی۔ یوٹیلٹی سٹورز کے بھائیوں کی بات کریں تو ہم لڑائی لڑیں کہ ان کو ریگولر کیا جائے، 3000 ساتھیوں کو، وہاں پہ 10 بھی موجود نہ ہو۔ ٹی ایل اے کے ساتھی ریگولرائزیشن کی بات کریں، عملی طور کے اوپر دیکھیں، یار ایک سیکنڈ دو مجھے، تو وہاں پہ 10 ساتھی نہ ہو۔ ریگولرائزیشن کے حوالے سے بات کریں اوورآل تو وہاں پہ 5 ساتھی ہوں، اداروں کی بات کی جائے تو
میرے خیال میں ساتھیوں نے اس چیز کو, اس دھرنے کو, یہ جو پروٹیسٹ کی کال تھی, اس کو مذاق سمجھا ہوا تھا. خیر میرے اس پہ ویوز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ جو 26 نومبر کا یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کا ایک پروٹیسٹ ہوا اور ایک جو ثانیہ بھی ہوا, اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ریڈ زون کے اندر احتجاج کی کال دینا, یہ بھی جان جوکھوں کا کام تھا. بٹ ڈیفینیٹلی جو کام گورنمنٹ نے کیا, جو پالیسیز بنائی, خاص طور پہ پورے ٹیچرز اور ریسرچرز کمیونٹی کا, فیڈرل میں تو ان کی تنخواہیں کٹنا شروع ہو گئی تھی پینشن ریفارمز کے نام کے اوپر, تو یہ اکٹھا ہونا بہت ضروری تھا. جتنے بھی ساتھی آئے, جو کچھ دیر کے لیے آئے, جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا دور سے بیٹھ کے, ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم نہ. ایک ایک ساتھی میرے لیے قابل احترام, بہت محترم, جو قائدین ادھر موجود تھے. اوورآل اگر بات کی جائے اس پروٹیسٹ کے اندر, تو جو پہلے دن سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے مخالفین تھے, اگر ہم 10 فروری اکتوبر 2020 کی بات کریں تو ہم نے 6 کی کال دی تھی, انہوں نے 14 اکتوبر کی کال دی. ہم نے 10 فروری 2021 کی کال دی, انہوں نے 15 فروری کی کال دی. ہم نے بجٹ کی کال دی, انہوں نے بجٹ سے 2 دن پہلے کی کال دی, کہ پیرالل وہ اپنے آپ کو جو ہے, میں نام نہیں لوں گا, کہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. بٹ وہی بات کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو بھی کامیابیاں ہم نے حاصل کی, 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو, وہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. 2022 میں بجٹ سے ہٹ کے معاملات ہو تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ساتھ ہوا. بجٹ کے حوالے سے ایڈاک ریلیف الاؤنسز کے حوالے سے یہ جو پروٹیسٹ تھا, اس کے حوالے سے جو معاملات ہمارے چلے, 10 فروری کا احتجاج ڈیفینیٹلی وکیلوں اور اس کے حوالے سے تھا. کوئی بھی ریڈ زون میں نہیں آ سکتا تھا, وہ ہماری بہتر ایک حکمت عملی تھی. آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ریڈ زون اس دن مکمل سیل تھا, مگر 20 تاریخ کو کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی, کیونکہ ہم نے ثابت کیا, یہ تو ملازمین کا کام تھا کہ ملازم وہاں پہ پہنچتا. جو پہلا مطالبہ ہمارا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے تھا. ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے حوالے سے باتیں کی جاتی رہیں کہ بھئی آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف ہے. نو ڈاؤٹ کہ نیگوسیشنز کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی, بٹ جب ہم بیٹھے تو ہمیں کہا گیا کہ بھئی یہ تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو ہے, 14 لاکھ میں سے صرف 2 لاکھ ملازمین ہیں جو ڈپرائیوڈ رہ گئے ہیں فیڈرل کو, اور اسی طرح سے صوبوں کے ہیں. بہت سے ساتھی جو مخالفین ہیں, جو عملی طور پہ موجود نہیں تھے, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اس کا فائدہ تو صرف وفاق کو ہوگا. تو بھائی بڑا کلیئر ہے کہ جب یہی باتیں انہی لوگوں نے کی تھی جب 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا تھا, تو صوبوں کے اندر بھی ملا, جیتے رہو بیٹا. اور پھر اس کے بعد جب 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا, وہ بھی صوبوں کے ملازمین کو ملا. تمام ایڈاک ریلیف الاؤنسز جب بنیادی تنخواہ کے اندر ضم ہوئے تو وہ تمام صوبوں کو بھی ملے. ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے کہ گریڈ 1 سے 22 کی ایک جیسی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے, مگر یہ 2 دفعہ ہم نے گریڈ 1 سے 16 کو جو ہے وہ جب پریورٹی دلوائی, تو 1 سے 16 کو اگر 35% اور 17 سے 22 کو ملا, وفاق میں بھی ہوا, تو صوبوں کے اندر بھی وہی اضافہ ہوا. پنجاب کے اندر جب اس کے اندر جو ہے ہچ ڈالی گئی, انیشل پہ کیا گیا, بٹ ہم نے بنیاد بنا کے پروٹیسٹ کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب کے ملازمین کو بھی وہی رننگ بیسک پے پہ دیا گیا, اور یہ لاسٹ بجٹ کے اندر بھی یہی ہوا. تو ساتھی اس حوالے سے تسلی رکھیں کہ جو بھی مراد وفاق کو ملیں گی, الٹیمیٹلی وفاق کا بجٹ علیحدہ ہے, معاملات علیحدہ ہے, بٹ اس کو بیس بنیاد بنا کے صوبوں کے اندر بھی ملے گا. 30%, 40% ہم پہلے لے رہے ہیں, 30% کے اوپر جو ہے مزید بات ہوئی, یہ ریٹن ڈاکومنٹڈ شیپ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گا, بٹ اس کے اوپر بھی ہماری سخت بحث ہوئی. سارے معاملات ہیں ڈاکومنٹڈ شیپ کے اندر آئے گا انشاءاللہ تعالی, آپ سے شیئر بھی کریں گے, کیونکہ لاسٹ بھی جب یہ نیگوسیشن ہوئی ہیں تو ڈی جی خان رانا ثناء اللہ صاحب جا رہے تھے, آپ ساروں کو پتہ بھی ہے, تو ہم نے کہا کہ آپ آ کے اعلان تو کریں میڈیا کے سامنے, باقی ہماری ذمہ داری ہم وہ کروا لیں گے. تو ڈاکومنٹ جو ہے
وہ انشاءاللہ تعالی منگل والے دن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کمنگ ویک میں ہو جائے گا. پورے پاکستان کے جو ٹیچرز، ریسرچرز، ان کو جو 25% کا ریبیٹ تھا ختم کیا گیا. ایک کمٹمنٹ تھی کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں سے میرے صوبے کے ٹیچرز آئے ہوئے تھے اور یہ صوبے کے اندر جاتے. ایک ایگریمنٹ ہوا تھا وفاق کا تو کٹ گیا، اگلے مہینے سے ان کی تنخواہیں کم ہونا شروع ہو جاتی اور وہی منافقین بیٹھ کے کرتے اسلام آباد جانے کا کیا فائدہ ہوا تھا، آپ کی تو تنخواہیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو جو 25% ٹیکس ریبیٹ ٹیچرز ریسرچرز کو مل رہا تھا اس کا نوٹیفیکیشن نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گا. وہ فوری طور کے اوپر ہم نے کروایا. اس کے ساتھ ساتھ لیو انکیشمنٹ پینشن اصلاحات کا ایشو تھا. سب سے مین جس کی آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی سارے معاملات ہیں، اس کے لیے ڈیسائیڈ یہ ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب نے لیو انکیشمنٹ کا بھی آپ کے سامنے بات کی کہ وہ ٹیک اپ کریں گے مریم نواز شریف صاحبہ سے، نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس کو جو ہے ہر صورت میں واپس کروائیں گے کیونکہ باقی تمام صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر جو ہے لیو انکیشمنٹ رننگ بیسک پے کے اوپر ہے. پینشن ریفارمز کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اس کے اوپر ہم اپنی سفارشات دیں گے، ادرز وے آؤٹ دیکھیں گے. اگر یہ ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو گراؤنڈ ہمارے پاس حاضر، ہم پھر دوبارہ سے آئیں گے. ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ کسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا، بٹ موقع کے اوپر دیکھتے ہوئے سارے معاملات تھے وہ ہم نے دیکھے. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس، اچھا یہ جو 30% ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز تھی، اس کی روشنی میں بالکل اسی طرح ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بجٹ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر جو ہے اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ 30% تو ہمیں انشاءاللہ یہ بجٹ کی جو بات ہوئی ہے یہ علیحدہ سے ملے گا. اس کے علاوہ جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوگا وہ علیحدہ سے اضافہ ہوگا. اس کا جو ہے ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کوشچن بچے گا تو اس کے اندر جو ہے ریوائز ہوں گے. جو ہائرنگ کا ہمارا فیڈرل کا چل رہا تھا وہ ایز پر ریکمنڈیشنز جو ہے جو پی ڈبلیو ڈی کی اس کی آئی ہے اسکیل وائز پہلی دفعہ جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ہم نے وہ ریکمنڈیشنز کروائی اور وہ اس کے اوپر ہوگا. پھر اس کے بعد اگلا مطالبہ تھا ہمارا رول 17A کی جو بات کرتے ہیں، سندھ میں فوتی کوٹا کا نام لیا جاتا ہے، وفاق کے اندر اس کو پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے تحت جو ہمارے یتیم بچے اور بیوائیں ہیں ان کی جو ہے ریگولر بنیادوں کے اوپر بھرتی. میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. اسی گورنمنٹ نے ہمارے تمام ملازمین کو ہم نے ان سے ریگولر بھی کروایا، ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرنے ہیں نا، آپ کو دکھاتے جائیں. اس میں یہ بتا دیں جی کہ یہ بالکل اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا اس حوالے سے. فائنینس سے کہا کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے. یہ ایشو جو ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ٹیک اپ کیا جائے گا، اور اگر ہمیں ریٹ میں جانا پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اسے سپورٹ کرے گی ہمیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ہی ڈیسیجن تھا. گورنمنٹ اس میں پارٹی جو ہے کسی اور کیس میں گئی ہوئی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، ہر صورت میں اس کا وے آؤٹ نکالا جائے گا. اس کے بعد ہمارے تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ ٹی ایل اے ملازمین کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے جو ایشو تھا اس کے حوالے سے فائنینس سے نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ڈومین ہے، اس کے اوپر بھی وے آؤٹ نکالا جائے گا کمیٹی بنا کے کہ کیا اس کا جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے. مگر دکھ اور افسوس یہ ہے کہ ہزاروں کے حساب سے ملازم مگر عملی طور کے اوپر بات کی جائے تو کوئی بھی نہیں. مگر یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں ڈیلی ویجز کانٹریکٹڈ ہاک یا ٹی ایل اے کی بات کروں. اوور آل جو پینشن ریفارم سے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ تھا اس کے حوالے سے بھی بینیفیشری 14 لاکھ وفاق، 10 لاکھ پنجاب، تمام صوبوں کے جو ہے، اور عملی طور پہ 2 3 4 5 6 ہزار ساتھی. بٹ جو بھی میکسیمم اسٹرینتھ تھی سر آنکھوں پہ اور بہترین طریقے کے ساتھ اللہ کا شکر ہے ہم نے وائنڈ اپ اس کو کیا ہے. یہ بھی ایک کمیٹی بنے گی. اس کے بعد جو ہمارا اگلا مطالبہ تھا اسکولوں اداروں کی جو ہے نجکاری اور اس کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کے حوالے سے بھی کمیٹیاں بنیں گی. ہر ادارے کے پولیٹیکل اس کی نمائندگی ہوگی، ادارے کے نمائندے ہوں گے، اور جو یونین کے ساتھی ہیں وہ بیٹھ کے اپنی سفارشات اور وہ دیں گے کہ فیکٹس اینڈ فگرز ہے کیا.
کہ باہر سے بیٹھ کے تو ریفارمز جو ہے کی جا رہی ہیں، اندر کی بات جو ہے جب تک ملازمین کی یونینز نہیں بیٹھیں گی تب تک جو ہے یہ معاملات نہیں آ سکیں گے اس کے آگے۔ اس کے بعد صوبوں کی طرز کے اوپر وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن کا ایشو تھا۔ تمام صوبوں کے اندر اپگریڈیشن ہو چکی۔ یو ڈی سیز جو اگلے سکیل دیے گئے ہیں، چھوٹے ملازمین کو 2 اس کی مراعات نہیں تھی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ تک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی وائنڈ اپ کیا جائے گا۔ یہ بھی ہو گیا۔ ہمارے ڈسیبل امپلائیز کانوں سے نہیں سن سکتے میرے خیال، جو بول بھی نہیں سکتے مگر جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے سارے ہیں۔ صوبوں کی تمام صوبوں میں جو ان کا الاؤنس ہوا تھا وہ بھی اس کے اوپر جو ہے ہو جائے گا۔ جی اصغر علی باجوہ صاحب، صوبوں کی طرز پہ اپگریڈیشن ہو جائے گی، پر جتنے ملازم تھے نا، مطالبوں کی لسٹ اتنی لمبی، وہاں پہ لیڈر بھی اتنے نہیں تھے جتنے زیادہ مطالبات تھے۔ یوٹیلٹی سٹورز کے حوالے سے ساتھی پوچھ رہے ہیں، میرے خیال یوٹیلٹی سٹورز کے ساتھیوں نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے 27 تاریخ کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ ان کے معاملات حل ہو جائیں۔ تمام ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ اپگریڈیشن سے بہت زیادہ کہ زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ غم اور بھی ہیں دنیا میں اپگریڈیشن یا اس کے سوا۔ تو تمام ساتھی اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ میں بڑا کلیئر اس حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ میٹنگ کر کے جو ہے میں اپنی ذمہ داریاں کسی اور کو دوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ساتھی یہاں پہ موجود نہیں تھے تو ان کو یہی تھا کہ لیڈرشپ کے اوپر یقین نہیں تھا۔ گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرنا بہت آسان ہے، غداری، بکنے والے اور فلاں 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 فلاں، میرے خیال میں ایک بندے کے اوپر بھی پرچہ ہو جاتا تو پیچھے کسی نے نہیں آنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے میرے اوپر، میری پوری ٹیم کے اوپر، میں ان کا جتنا بھی شکر گزار ہوں۔ اور آپ سارے ساتھی جو عملی طور کے اوپر ایک ساتھی ادھر موجود تھا، جو ایک ساتھی ادھر موجود تھا، یہ لاکھوں ملازمین نے جو یہ ریلیف لیں گے یہ آپ لوگوں کے سر کا صدقہ ہوگا۔ تو ساتھی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ جو بھی اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کل تو پشاور جانا ہے ہمیں، ایک ضروری میٹنگ ہے وہاں پہ۔ ڈرافٹ کے حوالے سے آج کال آ گئی تھی، کل شام کو یا پرسوں اس کو ہم فائنل کر کے جو ہے ریٹن شیپ کے اندر لے کے آئیں گے، تمام ساتھیوں کو شیئر بھی کریں گے اور یہ پہرا دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کا ایگریمنٹ ہوگا جس طرح سے پی ٹی آئی کے دور کے اندر شیخ رشید، پرویز خٹک، علی محمد خان صاحب کے سائنوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کو ہم نے پائے تکمیل تک بھی پہنچایا۔ میری تو آواز بھی آپ ملازمین لے گئے۔ ساتھی تیاری رکھیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا، سب کچھ کروانا یہ میری اور میرے فیڈرل سیکریٹریٹ کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے۔ صوبوں سے آنے کی ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پڑے گی آپ کو۔ تمام ہمارے صوبائی و وفاقی قائدین جتنے ساتھی اس کے اندر موجود تھے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نام لوں گا تو لسٹ لمبی ہے اور پھر ناراضگی آ جاتی ہے۔ تفصیل میں نے میرے خیال میں شیئر کر دی۔ ایک دفعہ پھر سے یہ کھا گئے ہیں، پتہ نہیں میرے لیے حصہ انہوں نے رکھا ہے یا نہیں رکھا، اور کچھ رکھا نہیں رکھا حصہ میرے لیے، کچھ بھی دے دو یار۔ ایک دفعہ پھر سے تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اعتماد کیا، ساتھ دیا، سپورٹ کیا۔ آپ سے وعدہ ہے کہ یہ جو کمٹمنٹس ہیں اس کے لیے جس بھی حد تک جانا پڑا وہ ہم پوری کروائیں گے اور یہ ضرور پوری ہوں گی۔ جو پینشن کے حوالے سے ہیں، جو ہم سفارشات دیں گے، تیار کریں گے، اگر ہو جاتی ہیں، گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو گھوڑا بھی ادھر ہے، میدان بھی ادھر ہے۔ یہ ہم چیزیں لے لیں۔ 1-1.5 مہینے میں آگے رمضان بھی آ رہا ہے ڈیفینیٹلی، اور یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائے گی تو پھر ساتھی مل کے جو بھی اسٹریٹجی بنائیں گے ساتھی اس حوالے سے۔ بٹ مجھے اللہ کے گھر پورا یقین ہے کہ نیت صاف منزل آسان۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پینشن ریفارمز جو ہے ہمارے فوج کے سپاہیوں کے اوپر بھی ہوا ہے اور آرمی اس کے اوپر جو ہے ہماری وہ کام کر رہی ہے۔ اور میں چیف آف آرمی سٹاف DG ISI سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے کے اندر انٹروین کریں۔
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پینشن کا ایک بہت بڑا بجٹ ہے، بٹ اس پورا جو یہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے اندر آیا ہے تو 80% شیئر ہمارے فوج کے جوانوں کا بنتا ہے، سویلین تو صرف 20% کا ہے، اس کے اندر حصہ ہے۔ تو آپ اس کے اندر انٹروین کریں۔ ہمارا فوج کا جوان جو بارڈر کے اوپر اپنی جان دیتا ہے، شہید ہوتا ہے، سب کچھ ہے، یہ اس کی پینشن کے اوپر بھی ڈاکہ ہے۔ جو ہمارا پولیس کا جوان ہے اس کے بھی، جو ہمارا کلاس 4 کا ساتھی ہے اس کا بھی، جو ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر بھی ہے۔ تو میں بڑا کلیئر کٹ اور مجھے 100% یقین ہے کہ جو مجھے فالو کرتے ہیں یہ میسیج چیف آف آرمی سٹاف تک بھی پہنچے گا، DGISI تک بھی پہنچے گا، اور یہ اپنا رول ادا کریں گے۔ ان پینشن ریفارمز کے حوالے سے الٹرنیٹ ویز نکالے جا سکتے ہیں اور کائنڈلی آپ نکلوائیں۔ 25 کروڑ پاکستان کی عوام ہے، اگر 4 آنے 8 آنے ان کے ذمہ ڈل جاتے ہیں ان پینشن ریفارمز کے حوالے سے، سرکاری ملازمین کا پورا گلا کیوں گھوٹا جا رہا ہے؟ تو ساتھی اپنی بھی بھرپور تیاری رکھیں، مگر یہ جو 20 فروری کے حوالے سے تھا جو کام کیا، اگر اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہوں گے تو یہ ذہن سے نکال دیں۔ اگلی میسیج کا اس کے حوالے سے آپ تیاری رکھیے گا، جو بھی قائدین فیصلہ کریں گے، بٹ ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھیوں کو جو ہے، اگر ہم نے کال دی تھی خلوص نیت سے دی تھی، ساتھیوں کو نکلنا چاہیے تھا۔ میرے پنڈی اسلام آباد کی اکثریت نے کوفہ والوں کا کردار ادا کیا۔ they were supposed to be there، گھروں میں بیٹھے رہے، دفاتر کے اندر بیٹھے رہے، اور صرف آپ نے اپنی پینشن اور یہ باقی پورے پاکستان کے ملازموں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ اور آپ کو کیا کہنا، جس لیڈر کے لیے آپ جان دینے کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں، سب کچھ، آپ نے 26 نومبر کو بھی یہی کیا پنڈی اسلام آباد والوں نے، کہ کتنے ووٹر سے یا کچھ ہے، مگر وہ ایک سیاسی ایشو تھا، یہاں پہ آپ کا ذاتی ایشو تھا، آپ نے یہاں پہ بھی وہی حرکت کی، گھروں میں بیٹھے رہے۔ گھروں میں بیٹھے رہنے سے اگر آپ سمجھے کہ معاملات حل ہوں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اور ان ویلڈ اور جتنی بھی کیٹیگریز ہیں اس کی ڈیفینیٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کرائیٹیریا بنے یا کچھ بنے، بٹ ملازم گھر میں بیٹھ کے اگر مطالبات رکھیں گے تو پورے نہیں ہوں گے۔